نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کی جو تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ علماء کے دعات کے خطابات کو سماعت کر رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے وقت میں ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ آپ میں سے ایک یا دو حضرات بھی اسے عملی جامہ پہنا لیں گے تو میرا آنا بھی وصول اور آپ کا آنا بھی وصول ہو جائے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری پوزیشن ہوش میں آنے کی نہیں ہے، اور ہم بے ہوشی کی چادر اس طریقے سے اوڑے ہوئے ہیں کہ طوفان ہمیں جگا رہے ہیں، مصیبتیں ہمیں جگا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم جاگنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں۔ جلسوں کا یہ سسٹم کہ رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک، اور آپ کا آنا 11 بجے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی، وقت انہیں ڈھکیل دیتا ہے اور پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وہی قومیں دنیا کے اندر عروج پاتی ہیں جن قوموں کے پاس وقت کی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے کچھ گفتگو کو سنیں۔ اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے نوجوان بچوں کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، لیکن اگر عملی اعتبار سے ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کی زندگی کے اندر ذوق بندگی بھی نظر نہیں آئے گا، اور سجدے کی تڑپ بھی ان کی پیشانی میں نظر نہیں آتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بے راہ روی کی شکار ہماری قوم، جو عملی اعتبار سے بھی قلاش ہے اور علمی اعتبار سے بھی مفلس ہے، یہ قوم کس طریقے سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف پہنچ جائے اور زوال سے نکل کر کے عروج کی طرف پہنچ جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ والے بھی زندگی گزارتے تھے، ہم سے نفل نماز ادا نہیں کی جاتی، فرض وقت پر ادا نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ ایک ایک رات کے اندر ہزار رکعت نفل پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو متحرک کر رکھا تھا؟ توجہ سے سنیں،
پوری دل جمعی کے ساتھ سنیں۔ جب آپ سننے آئے ہیں اور میں سنانے آیا ہوں تو تھوڑا سا وقت مجھے دے دیجیے اور میری باتوں کو سننے کی کوشش کیجیے۔ جانتا ہوں کہ اس وقت آپ کی آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی ہیں، خمار ہے آپ کی آنکھوں میں، نیند کا غلبہ ہے، لیکن غلامان مصطفیٰ اگر چاہیں تو نیند کو شکست دے کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سننے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی توجہ دیں اس امید پر کہ شاید کل کی زندگی کا سورج جو طلوع ہو آپ کی زندگی میں ایک نیا پیغام اور نئی زندگی لے کر کے طلوع ہو۔ ہم سے عبادت کیوں نہیں ہو پاتی اور ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ والوں سے گناہ سرزد نہیں ہوتے تھے، عبادت کیوں ہوتی تھی؟ بس اسی کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ہم پر عبادت بوجھ کیوں بن گئی اور گناہ آسان کیوں ہو گیا؟ اللہ والوں کے لیے گناہ مشکل تھا اور عبادت آسان تھی۔ بس اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنی سوچ بناتا ہے، اپنی فکر بناتا ہے، ذہن میں کوئی بات وہ بٹھا لیتا ہے جس کی بنیاد پر یا تو اس کی زندگی میں جمود طاری ہوتا ہے یا اس کی زندگی کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ مجھے میرے ماں باپ کا خیال کرنا ہے، ان کو حج کرانا ہے، ان کی خواہش کا احترام کرنا ہے، ان کے ارمانوں کو پورا کرنا ہے، تو اب وہ جوان دن بھر سوتا نہیں رہے گا، بلکہ یہی جوان صبح جلدی اٹھے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پیسے کمانے کی فکر کرے گا، کبھی وطن چھوڑ کر دوسرے وطن چلا جائے گا، لیکن اس کے ذہن کے اندر ایک بات ہوگی، مجھے میرے ماں باپ کو حج کرانا ہے، ان کے ارمانوں کو پورا کرنا ہے، ان کی تمناؤں کو پورا کرنا ہے۔ یہ بات جو اس نے ذہن کے اندر محفوظ کر لی ہے، اس بات نے اس کو شہر چھوڑنے پر بھی مجبور کیا، متحرک ہونے پر بھی مجبور کیا، محنت و مشقت کو بھی مجبور کیا، بستر چھوڑنے پر بھی مجبور کیا، گھر کے آنگن کو بھی چھوڑنے کو مجبور کیا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ مجھے میرے ماں باپ کو حج کرانا ہے اور ان کے ارمان کو پورا کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، کسی نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی، یار اپنی زندگی ہے، جیسے گزرتی ہے گزرنے دو، تو اب وہ 1 بجے اٹھے گا، 2 بجے اٹھے گا، اس کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوگی، نہ دکان پر جائے گا، نہ جاب کرے گا، بلکہ کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، اور شادی کے لیے بھی سوچے گا ایسی جگہ شادی کروں جہاں پر سسرال والے مجھے پالیں بھی، مجھے رکھیں بھی، اور میری خواہش کا احترام بھی کریں اور میری تمناؤں کو پوری کریں۔ پتہ چلا ذہن میں اگر اچھی بات آ گئی تو انسان متحرک ہو جاتا ہے، اور ذہن کے اندر اگر سستی والی بات آ گئی تو انسان پر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچیں اللہ والوں کے ذہن میں کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ متحرک ہو جاتے تھے، اور ہمارے ذہن میں وہ کون سی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے عبادتیں ہم پر بوجھل بنتی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی نگاہوں میں قرآن تھا، ان کی نگاہوں میں رسول اعظم کی حدیث مبارکہ تھی، ان کی نگاہوں میں آخرت تھی، ان کی نگاہوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہوں نے جب قرآن پڑھا تو دیکھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ پتہ چلا کہ جب انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے میرے مولا سے ملاقات کرنی ہے، میرے پالنہار حقیقی سے ملنا ہے، میرے رب سے میری ملاقات ہونی ہے، اور اگر کوئی چاہے تب بھی ملاقات ہوگی، کوئی نہ چاہے تب بھی ملاقات ہوگی، اس سے ملنا تو یقینی ہے۔ لیکن اگر یہ تصور ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے میرے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو قرآن کہتا
کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو نیک عمل کرو۔ پتہ چلا اللہ عز و جل سے ملاقات کے وقت اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے ملے یا میں میرے مولا سے ملوں تو میرا مولا مجھ سے راضی ہو، تو پھر وہ بے عملی کا شکار نہیں ہوتا، وہ عمل صالح کا پیکر بن جایا کرتا ہے، وہ نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، وہ سجدوں کا پابند ہو جاتا ہے، وہ حسن اخلاق کا پابند ہو جاتا ہے، وہ عمل صالح کا پیکر بن جاتا ہے، جمود ٹوٹ جاتا ہے اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی نگاہوں کے اندر یہی بات موجود تھی کہ ہمیں مر کر اللہ سے ملنا ہے، اور جب اللہ سے ہم ملاقات کریں گے تو نہ ڈالر کام آئے گا، نہ ریال کام آئے گا، نہ روپیہ کام آئے گا، نہ پاؤنڈ کام آئے گا، نہ پیسے کام آئیں گے، بلکہ اللہ اگر کسی چیز سے راضی ہوگا تو وہ نیک عمل سے راضی ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمل صالح وہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کی نگاہوں کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ سے ملنے کا تصور ہوتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی عبادت کرتی تھی؟ اللہ اکبر، ٹھنڈی کی راتوں کے اندر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب نفل کے لیے کھڑی ہوتی اور اس کے بعد جب سجدے میں جاتی تو سجدہ اتنا طویل کر لیتی کہ فجر کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی، تو کانوں سے جیسے ہی ٹکراتی تو سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر کے سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ وہ خاتون تھی، وہ سیدۃ النساء تھی جو رات سجدے میں گزار کر چھوٹی رات کی شکایت اس عوض سے کر رہی تھی کہ رات چھوٹی پڑ گئی، سجدہ برابر ادا نہ ہو سکا۔ اور آج کی خواتین پوری رات سیریل دیکھنے میں گزار دیتی ہیں، اور سیریل دیکھتے دیکھتے، پکچر دیکھتے دیکھتے رات جب ختم ہو جاتی ہے تو کہتی ہے بڑی جلدی رات ختم ہو گئی۔ کتنا فرق ہے، آج گناہ کرنے میں رات گزر رہی ہے، اللہ والوں کی نیکی کرنے میں رات گزر جاتی تھی۔ اللہ اکبر، مجھے اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے عظیم اللہ کے برگزیدہ بندے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ۔ ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ لڑکی نے ملاقات کے حوالے سے کہا کل رات میں چھت پر آؤں گی، تم میرے مکان کے سامنے آ جانا، ہم ایک دوسرے کو تکتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، نظارہ ایک دوسرے کا کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ابھی ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ آپ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس خاتون کے گھر کے سامنے پوری رات کھڑے رہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اب نکلے گی اور میں اسے دیکھوں، اب نکلے اور میں اسے دیکھوں، اب نکلے اور میں اسے دیکھوں، یہاں تک کہ وہ نہ نکلی اور پوری رات ایسے ہی کھڑے کھڑے گزر گئی۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دل و دماغ کے اندر ایک تصور گردش کرنے لگا اور یہ بات ذہن کے اندر آئی، عبداللہ فجر کی اذان کی آواز، اللہ اکبر، کیا میں نے پوری رات کھڑے رہ کر ایک عورت کو دیکھنے میں رات گنوا دی؟ اللہ اکبر، کاش یہ پوری رات میں اپنے خدا کے حضور کھڑے ہو کر کے گزار دیتا تو پتہ نہیں میرے مولا کی بارگاہ سے کتنا انعام و اکرام مجھے نصیب ہوتا۔ بس یہ خیال آیا، توبہ کی اور حضرت عبداللہ ابن مبارک مسجد کی طرف گئے، اس کے بعد پلٹ کر اس عورت کی طرف نہیں گئے، اور پھر اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے کہ تو کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا ہماری راتیں گناہوں میں نہیں گزر رہی؟ ہم بھول گئے کہ ہمارے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک دن ہماری زندگی کے بارے میں وہ ہم سے پوچھے گا، ایک ایک پل کے بارے میں سوال پوچھے گا، ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال پوچھے گا، ایک ایک عادتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا، ایک ایک حالت کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ خدا کے لیے سنبھل جاؤ۔ میں تو یو پی میں بہت کم آنا چاہتا ہوں،
لیکن اب اصرار بسیار ہونے کی وجہ سے میں آ جایا کرتا ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات اتر جائے اور زندگی سنور جائے، لیکن جب بھی میں یوپی آتا ہوں اللہ ماشاءاللہ اب تھوڑا سا ماحول سنور رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں تو خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے، کوئی تمیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں، مسجد ویران، جانے کا شوق نہیں، گٹکھا کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جلسوں میں بھی گپ شپ کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں، کھانا پینا ہنسی مذاق ٹی وی ویڈیو یوٹیوب اور اس میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اے نوجوانوں تم بہت بڑا قیمتی قوم کا سرمایہ ہو، یاد رکھو وہی قومیں سنور جایا کرتی ہیں جس قوم کے نوجوان سنور جایا کرتے ہیں، جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کسی قوم کے طاقتور ہونے کا اندازہ کس چیز سے لگائیں، تو کہنے والے دانشور نے کہا تھا کہ قوم کو طاقتور جاننا ہو اور قوم کو طاقتور سمجھنا ہو تو اس کا اندازہ اس چیز سے لگاؤ، جس قوم کے نوجوان سیدھے راستے پر چلتے ہوں اور نیک ہوں سمجھ لینا وہ قوم ترقی کرے گی، اور جس قوم کے نوجوان آوارہ بن جائیں اس قوم کی ترقی کے کوئی امکانات نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھو اپنی قوم کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں، کتنے سیدھے راستے کے مسافر ہیں، بلکہ ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ العیاذ باللہ جب کہو چلو نماز کے لیے ناپاک ہیں، وضو کرنا نہیں آتا، بعد میں آئیں گے پھر کبھی پڑھ لیں گے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سچویشن ہو چکی ہماری قوم کی۔ ہمارا آج قوم کا بچہ 12 سال سے مزدوری شروع کرتا ہے اور پھر بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے کسی قابل بنتا ہے لیکن رہتا ہے انگوٹھا چھاپ اللہ ماشاءاللہ۔ ابھی یہ پوزیشن نہیں ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، جوان تھوڑا سوچ رہا ہے، لیکن اگر آج کے جلسے میں آنے والے سارے نوجوانوں نے اپنی فکر کو درست کر لی اور عزم مصمم کر لیا کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنے خیالات کو بدلیں گے، اپنی عادتوں کو بدلیں گے، اپنے کردار کو بدلیں گے، ایک مثالی مسلمان بن کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جلسہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج ہماری قوم کے اندر برائیاں پھیل چکی ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے ہماری قوم کے نوجوان آوارگی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے ہمارے قوم کی جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں لیکن سنورنے کا نام نہیں لے رہے، سنورنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ بدلو اپنے خیال کو۔ ہاں کبھی کوئی انسان، کبھی کوئی نوجوان یہ عزم مصمم کر لے کہ میں اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دوں گا، تو پھر یہی قوم کا ایک نوجوان پورے معاشرے میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے، پوری سوسائٹی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا ہم عبادت کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن کے اندر اللہ سے ملنے کا تصور نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ میں معبود برحق کی ملاقات کا تصور نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جن کی نگاہوں کے اندر اللہ سے ملنے کا تصور ہوتا ہے وہ لمحہ لمحہ اللہ عز و جل کی یاد کے اندر گزارتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ مجھے بتاؤ کب اللہ سے ملاقات ہوگی جانتے ہیں آپ؟ کب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری ہوگی جانتے ہیں آپ؟ کب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا جانتے ہیں آپ؟ نہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، دنیا میں آنے کا وقت اور آنے کا پتہ بہت پہلے ہو جاتا ہے۔ ایک عورت اگر حمل سے ہے تو یہ تصور انسان قائم کر لیتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد کوئی وجود اس دنیا میں آنے والا ہے۔ ایک عورت پریگنیٹ ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد کوئی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ پتہ چلا آنے کی خبر تو 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔
9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں. چلتے چلتے آدمی کی روح نکل جاتی ہے, بیٹھے بیٹھے آدمی کی روح نکل جاتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, موت کا آہنی پنجہ جب اپنی گرفت میں ہمیں لے لے گا اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, کیا ہوگا اس موقع پر؟ کبھی خیال کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب یہ خیال اللہ والوں کو آتا تھا نا, جو قرآن پڑھتے تھے, مصطفیٰ پیارے کی حدیث پڑھتے تھے, تو ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی, دن کا چین ختم ہو جاتا تھا. جانتے ہیں آپ, اللہ اکبر, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم محراب کے اندر مسجد کی محراب میں اس طرح سے بلک بلک کر کے رویا کرتے جیسے کسی سانپ نے ڈنک مار لیا, اس طرح سے روتے. اور جب ان سے رونے کی وجہ پوچھی جاتی تو جانتے ہیں وہ کیا فرماتے؟ ارشاد فرماتے, سفر لمبا ہے اور سامان سفر کچھ بھی نہیں ہے. کون سا سفر؟ آخرت کا سفر. کون سا سفر؟ قیامت تک, قیامت میں حاضر ہونے کا سفر. آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہر سفر کی آپ تیاری کرتے ہو. کبھی آخرت کی سفر کی تیاری بھی ہم نے کی, کبھی ہم نے اس کے بارے میں بھی غور کیا, کبھی اس کے بارے میں بھی ہم نے تیاری کی, ہم نے نیک عمل کے بارے میں سوچا. اللہ اکبر, اسی نیک عمل کے حوالے سے کل بروز قیامت اللہ جنہیں جہنم کے اندر ڈھکیل دے گا, وہ کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں جانتے ہیں؟ ربنا اخرجنا من, اے اللہ ہمیں اس سے نکال, دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں. پتا چلا نیک عمل کی تمنا بعد میں کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. نیک عمل کرنا ہے آج ہی کرو, آج ہی کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری اللہ والوں والی سوچ ختم ہو چکی ہے. ہم تو سیریل دیکھتے دیکھتے گناہوں کی سوچ میں ڈوب گئے, اللہ والوں کی سوچ ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکی. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکی. جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر نکلے گی کہ نہیں نکلے گی نہیں خبر, نہیں خبر. اور ہم دنیا میں مست ہیں, ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم بھول چکے ہیں کہ مرنا ہے, ہم بھول چکے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ والے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتے تھے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھولتے تھے. ہمیشہ یہ خیال رہتا کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. ہم جس حال میں بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وہ حال ہمارا اچھا ہو, تلاوت کرتے ہوئے موت واقع ہو, سجدے کی حالت میں موت واقع ہو, طواف کعبہ کرتے ہو تو موت واقع ہو, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو تو موت واقع ہو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی عبادت اور ریاضت میں گزرتی تھی. لیکن ہم موت بھی بھول گئے, آخرت بھی بھول گئے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور بھی نکل گیا. یہی وجہ ہے ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے, نیکیاں ہو ہی نہیں پاتی, نیکیاں کر ہی نہیں پاتے. اس طرح سے نیکیوں سے بھاگتے ہیں کہ معاذ اللہ جیسے نیکی کریں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا. خدا کے لیے اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ, ہوش کے ناخن لو اور ذوق عبادت پیدا کرو. مریں گے تو ہمارے پاس کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہوگی. یہی نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد ہماری قبر میں ہمیں کام آئیں گی. اسی لیے نیکیوں کے حریص بنو, اللہ کی عبادت کے حریص بنو, تلاوت قرآن مقدس کے حریص بنو, رسول رحمت پر درود و سلام کے حریص بنو, تاکہ زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اب میں آپ کو سمجھاؤں آج کیوں بے قراریاں بڑھ رہی ہیں.
ہیں؟ آج کیوں بے چینیاں بڑھ رہی ہیں؟ آج کیوں اطمینان ختم ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، نیکیوں کو فراموش کر دیا۔ جب نیکیوں کا جذبہ ختم ہو گیا، اللہ نے دل سے سکون کو کھینچ لیا، اور جب جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اطمینان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ خدا کے لیے گناہوں سے رشتے کو توڑو، گناہوں سے رشتے کو توڑو، گناہوں سے تعلق کو توڑو۔ گناہ دل کے اندر کانٹا بن کر کے چوبتا ہے، اور نیکی دل کے اندر گلاب بن کر کے کھلا کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ وقت نہ خطاب کرنے کا ہے اور نہ خطاب سننے کا ہے۔ آپ بھی کافی گھنٹوں سے بیٹھ کر کے اس طریقے سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن رہے ہیں۔ بس میں آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ کیا وجہ ہے ہم سے سنتوں پر عمل نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم سے عبادت نہیں ہو پاتی؟ کافروں والی سوچ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ عز و جل سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کی سوچ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہیں اور مطمئن بھی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، کھاؤ پیو موج مستی کرو اسی میں لگے اور اس میں مطمئن ہیں، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ ان کی کمائی کا صلہ انہیں یہ ملے گا کہ اللہ عز و جل انہیں جہنم کے اندر ڈھکیل دے گا، اور یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن وہ بندہ جو نیکیاں کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا جہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب مومن سوچے کہ اسے کون سی زندگی پسند ہے، مرنے کے بعد جنت ملنے والی زندگی یا مرنے کے بعد جہنم میں جانا کوئی پسند کرے گا؟ اگر مرنے کے بعد جہنم میں جانے کا خیال نہیں ہے بلکہ جنت ہی میں جانے کا خیال ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیک عمل کی طرف قدم بڑھاؤ، اچھے کام کرو، اچھی عادتیں اختیار کرو، نیکی کے راستے پر چلو۔ آج دنیا کا مسلمان کہتا ہے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ہم کو چڑھاتے ہیں، لوگ ہم کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم بھی انہی انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی زندگی دیکھو، وہ بھی انہی انسانوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن حال یہ تھا کہ اللہ کے ولی جب نکلا کرتے تھے تو ان کو گالی دینے والے بھی لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے، بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ اپنی پریشانیوں کے ازالے کے لیے انہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ یا اللہ یہ ان کی کیفیت کیسے بن گئی، ان کے دل میں ان کی محبت کیسے بیٹھ گئی؟ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، تو سن لو اچھے لباس سے محبت پیدا نہیں ہوتی، دولت کے انبار سے ٹیمپرری محبت ہوگی، پرماننٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے نیک عمل اپنی زندگی میں اختیار کر لیا تو مرنے کے بعد بھی آپ کی محبت کا چراغ لوگوں
لوگوں کے سینوں میں روشن رہے گا۔ خواجہ صاحب کو وصال کیے ہوئے 800 سے زیادہ سال گزر چکے، لیکن محبت کا چراغ آج بھی جل رہا ہے، محبت کا دیا آج بھی جل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں خواجہ صاحب کو، لیکن محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دی، اور اس لیے ڈالی کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی۔ تو بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اور ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ رات 2 بجے تک آدھی نیند کے اندر جلسے چلتے رہیں؟ اور اگر نہیں تو آئندہ جب آپ کو یہاں اجتماع میں بلایا جائے تو خدا کے لیے آپ ٹائم کی پابندی کریں، تاکہ ایسے موقع پر پروگرام ختم کیا جائے جو وقت آپ اچھی طریقے سے یہاں سے جانے کے بعد آرام کے لیے بھی گزار سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے تھکے ماندے ہونے کی وجہ سے اور اتنی دیر رات ہو جانے کی وجہ سے نہ ذوق سماعت رہتا ہے اور نہ توجہ رہتی ہے، بلکہ بس جیسے تیسے بس ایک جلسے میں بیٹھے ہیں تو ٹائم گزار دیں، یہی ایک فکر رہتی ہے، جسے نہ میں کل پسند کرتا تھا نہ آج پسند کرتا ہوں۔ بلکہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ٹائم کی پابندی کریں، آئندہ جب آپ کو یاد کیا جائے وقت پر آئیں، اور وقت پر پروگرام کو سن کر وقت پر اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ اب ایک آخری بات، آپ کو میں سوال پوچھوں گا، میرے سوال کا جواب دیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل راضی ہو جائے؟ ماشاءاللہ، پکی بات؟ ایک بار زور سے سبحان اللہ کہہ کے بتا دیں۔ سب چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے بہت سارے مغرب کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، عصر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، آپ معلوم ہوگا کہ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی، اور ابھی پلان بنا رہے ہوں گے کہ یہاں سے جائیں گے تو جلدی سے بستر پہ سو جائیں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، خبردار خبردار، کوئی بھی عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ سوئے، کوئی بھی۔ اور اگر آپ یہ سوچیں گے یار کل سے شروع کر دیں گے، بہت تکان لگتی ہے، تو بس اتنا سمجھ لینا شیطان کو آپ نے بہت خوش کر دیا، وہ خوشیاں منا رہا ہوگا کہ اس کو رات بھر جگا کر کے نماز سے ختم کروا دیا اس کو۔ اور اگر آپ نے تکلیف برداشت کی، آپ نے ضمیر پر نفس پر زور دیا کہ تیری ایک نہیں سنوں گا، میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا، تو آپ تو نیند قربان کریں گے، اللہ آپ کی تقدیر کو سنوار دے گا، آپ کی قسمت کو سنوار دے گا۔ نماز مت چھوڑو، خدا کے لیے نماز مت چھوڑو، خدا کے لیے نماز مت چھوڑو، نماز کی پابندی کرو۔ تو یہاں سے جا کر جنہوں نے عشاء کی نماز اور آج دن بھر کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، وہ اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ خواتین بھی عشاء کی نماز پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھیں، ورنہ قیامت کے دن یہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، پوچھا ہی نہیں جائے گا جلسے میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، لیکن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اس طریقے کے جلسے کو پسند نہیں کرتے کہ صبح تک جاگو اور فجر کی نماز کو قبول کر دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلسہ ایسا ہو کہ نماز کی پابندی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو سننے کی سعادت بھی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 عمل آپ کو بتا دوں۔ ایک، ہماری بہنیں بہت زیادہ میک اپ استعمال کرتی ہیں، بیوٹی پارلر گلی گلی کوچے کوچے کے اندر موجود ہے، شادیوں میں تو پوچھنا ہی کیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم جمعہ کو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ 100 مرتبہ جمعہ کو ضرور درود پاک پڑھا کریں، اللہ توفیق دے روزانہ پڑھیں۔ اور دوسری بات، ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اسے بھی اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ آپ اجتماع کے بعد حضرت مفتی صاحب قبلہ سے، سب سے علماء سے مصافحہ کرنے کے لیے آپ ٹوٹ پڑتے ہیں،
لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے میں لگے ہوں گے۔ ایسے موقع پر ایک ہی ذات ہوگی جس کی سنوائی ہوگی، اور وہ ذات مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، صرف انہی کی رسائی ہوگی، انہی کی سنوائی ہوگی، اور انہی کی شان قیامت میں دکھائی جائے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا شرف حاصل نہ ہو۔ میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر یہ عمل آپ نے کیا تو قیامت کے دن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا شرف حاصل ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ، جو شخص دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان جلسوں میں آ کر کے عادتیں بدلو، سوچ بدلو، فکر بدلو، خیالات بدلو، نیکیوں کا جذبہ پیدا کرو۔ کل صبح کوئی کہے رات بھر تک یہاں جلسہ چلا، دیکھو ان لوگوں کی حالت، اور کوئی پوچھ لے کیا سیکھ کر کے آئے، بہت مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، بس بہت اچھا سن کر کے ہم آ رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کل صبح فجر کی نماز، 5 وقتہ نماز کی پابندی اور گناہوں سے آپ کی نفرت کو دیکھ کر دنیا خود پکار اٹھے گی کہ جب اجتماع میں جانے سے پہلے کچھ اور تھا، اجتماع نے اس کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ اس لیے آپ بدلو اپنے آپ کو، نماز کے پابند بن جاؤ، گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، اور یاد رکھو حالات بڑے کٹھن، بڑے خراب اور بڑے امتحان کے آ رہے ہیں۔ ایسے امتحان والے حالات کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام و اکرام کی حقدار بنا سکتی ہے تو وہ نیک عمل ہیں۔ نیک عمل کی طرف بڑھو، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل اگر اختیار کیے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کر کے آدمی وہ مقام نہیں پا لیتا جتنا گناہوں سے بچ کر آدمی مقام پا لیتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے زیادہ بچو، اللہ عز و جل کی نافرمانی سے زیادہ بچو، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ سنی دعوت اسلامی سے جڑو، سنی دعوت اسلامی کا کام اپنے علاقے میں کرو، سنی دعوت اسلامی کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔